تو آپ دیکھ لیں اس کا کیا حال ہوا. لیکن دیکھیں میں اپنی ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں کہ میں بڑا ویسے پر امید ہوتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ چلو کبھی اس طرح کے جو وعدے ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں میں بھی پوری ہو جائیں. کوئی اس طرح کی بات ہو کہ اس میں ہو جائے، تو اگر تھوڑی سی بھی بہتری ہو تو وہ ہمیں جو ہے وہ قبول ہے، اور اس میں کوئی اس طرح کے ہمیں نا امیدی جو ہے اس میں نہیں ہے. جی تحریک انصاف میں جہانگیر ترین اور اس کے جو 40 کے اراکین اس کے ساتھ ہیں، وہ ابھی بھی انصاف مانگ رہے ہیں. آج تو انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے کہ 1 ہفتے میں اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے گئے تو آئندہ کا نیا بنائیں گے. اس پر کا دیکھیں یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. اور آپ نے دیکھا یہ شروع سے میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. اور پھر یہ جو پورا گروپ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے، یہ وہ ہے جن کو موسٹلی اس میں وہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو پی ٹی آئی میں بھی تھے یا ان کی ٹکٹ پہ جیتے، بہت سارے وہ ہیں جن کو آزادانہ طور پر وہ جیتے تھے، بعد میں وہ انہوں نے اس میں شامل کرایا. اور پھر اور بھی لوگ جو اس میں آئے جو ان کی اپنی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں. ان نے جو وعدے کیے تھے وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کیے. وہ ان کے ساتھ ان کے جتنے اتحادی ہیں وہ سب ان سے نالاں ہیں. یہ جو ابھی بات آپ سب کے سامنے آتی رہتی ہے، جو پی ڈی ایم والی بات آئی جس پر مختلف ایشو سامنے آئے، تو جو ویژن تھا میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، جس کو ہر جگہ پہ کامیابی ملی، جو انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم بنائی جائے، اے پی سی بلا کے وہ پی ڈی ایم بنی، بہت بڑے جلسے ہوئے، مظاہرے ہوئے، پھر ضمنی الیکشنز کی بات ہوئی، چیئرمین کی بات پہ سب نے حصہ لیا. پورے ملک میں چاروں صوبوں میں وفاقی حکومت کی نااہلی کے خلاف لوگوں نے فیصلہ دیا، اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ کامیاب ہوئے. سینٹ میں بھی جو وفاقی حکومت کا کیپٹل ہے، یا جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی جو چیف پرائم منسٹر کی کانسٹیٹیونسی ہے، اس میں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کو کامیابی نصیب ہوئی. اور وہ اس طرف ہم بڑھ رہے تھے. یہ سب کا علم تھا. یہ جتنے لوگ ان سے نالاں ہیں یا جن لوگوں کو وہ لائے ہیں یا جو ان کے الائز تھے، وہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے بہت پریشان ہیں. تو وہ سمت جس کی بات پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز نے کہی، وہ جو اعلامیہ تھا یا جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں یہ شک تھی کہ آئینی طور پر اس حکومت کو گھر بھیجا جائے گا، تو جب ہم اس کے قریب پہنچنے والے ہوئے، جب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ہم نے کر دکھایا، پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز نے مل کر، یہ میں صرف پیپلز پارٹی کا کریڈٹ نہیں لے رہا، صرف ایک کریڈٹ ضرور لیتا ہوں، جو ویژن ہے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، یہ اس کی کامیابی تھی. تو اب جب وہ اس منزل کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک جب کامیاب ہونے کو ہے، جب ان کے اپنے الائز، ان کے اپنے لوگ ان سے نالاں ہیں اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو وہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا جس میں ہم تو بڑا سوچ رہے تھے کہ ہمیں بڑی پذیرائی ملے گی، اپریشیٹ کیا جائے گا چیئرمین صاحب کی بات کو کہ جی آپ کے کہنے پہ الیکشن لڑے، بائی الیکشن سب جیت گئے. سینٹ میں آئے تو وہ سیٹ جس پہ کوئی لڑنا نہیں چاہ رہا تھا، جب گیلانی صاحب وہاں پہ گئے ان کے قد کاٹ کی وجہ سے اور پھر سب کی محنت کی وجہ سے وہ سیٹ جیتے. اور اب تو نو کانفیڈنس موو ہونا تھا نا. وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اس کی تو کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی. وہ تو 1-2 دن میں 3 دن میں کسی نے انہیں کہا اور انہوں نے ایک کر دکھایا. لیکن اب جو اصل آنے والا تھا تو اس سے پہلے ہی جھگڑا شروع کرا دیا گیا. اب وہ کس کے کہنے پہ ہوا، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں بھی سب کے سامنے آئیں گی. لیکن وہ ہماری بات کو تقویت دیتی ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کی کامیابی تھی جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور اب بھی وہ دن دور نہیں ہے. دیکھیں یہ چپ گلشیں، یہ گرما گرمی، یہ اس طرح کے تنازع ہوتے رہتے ہیں. جب مختلف پارٹیز ہوں آپس میں ملتی ہیں تو یہ آتے ہیں. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب ایک دفعہ پھر مل کر یہ جو موجودہ نااہل وفاقی حکومت ہے اس کے خلاف ساتھ ہوں گے اور ان سے بہت جلد چھٹکارا ملے گا. یہ فرمائیے گا کہ اسٹیٹمنٹ کے معاملے میں آپ نے کہا تھا کہ کمیٹی بنائی جائے گی، اس میں IGC اور ایڈیشنل شامل ہوں گے. جی اس معاملے کو کہاں تک معاملہ جو سامان چوری ہو رہا تھا؟ دیکھیں اس پہ
پوری انکوائری ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آئی جی صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی، وہ کمیٹی اپنا کام بھی کر رہی ہے. اور دیکھیں اتنا بڑا ایسٹ جو ہے، جو میں نے پہلے کہا کہ حکومتیں ایسٹ بچاتی ہیں، ایسٹ بناتی ہیں، یہ واحد حکومت ہے جو ایسٹ بیچنے پر لگی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے اسٹیٹ بینک کا حال کیا ہوا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. وہ جو کسی کے کہنے میں آ کے انہوں نے انڈیا سے کرنا شروع کر دیا تھا تجارتی سرگرمیاں، جب عمران خان صاحب بحیثیت کامرس منسٹر اسی سمری کو سائن کر کے بھیج رہے تھے، پھر جب ری ایکشن آیا تو بحیثیت پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا. یہ تو ان کی اہلیت ہے ان سب کی کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس وقت کشمیر پر جس طرح ان کی کنفیوز پالیسی ہے، اور جب انہوں نے یہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے سودا کرنے کے مترادف تھا جو انہوں نے اس طرح کی کر رہے تھے، ٹریڈ جو اس طرح کر رہے تھے. اور پھر ان کا اپنا حال دیکھیں کہ وہی گندم جب سبسیڈائز کر کے انہوں نے ایکسپورٹ کر دی، اور پھر بعد میں یہاں پہ بھی نااہلی کی وجہ سے اسمگل ہو گئی، دیگر چیزوں میں انہوں نے ادھر ادھر کر دی، اور پھر اس کو مہنگا اس کو پھر امپورٹ کیا. پھر چینی کے ساتھ یہی ہوا، اب پھر دوبارہ اسی روش کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو ان کی کس بات کا رونا روئے. ایک ایک چیز جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے وہ اس ملک کے حالات دن بدن خراب ہونے کے لیے ہے، بہتری کی کوئی اس میں صورتحال نہیں ہے. آپ صوبائی وزیر بلدیات کی ہیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی کے اندر جو کچھ کیا وہ تو ہم سپریم کورٹ کے اندر دیکھ لیتے ہیں جب ججز ریمارکس دیتے ہیں. جی تو اس پر تو بات کرنا بالکل ناحاصل سا لگتا ہے. حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، یہاں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کتنا کام کر دیا، اپنی کارکردگی بتا دیں. جی بالکل. اس کے لیے بلکہ میں ایک آپ کو عرض کروں گا کہ ایک دن آپ سب دوست جو ہیں وہ ایک پروگرام، ایک پوری بریفنگ جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر رکھیں تو بہت آپ سب کی مہربانی ہوگی، تاکہ آپ کو ساری چیزیں سامنے آ سکیں. کہ یہ ایک جو پرسیپشن بن جاتا ہے نا کہ بھئی یہ وہ ہوگا کسی زمانے میں اس نے بہت خرابیاں کی ہیں، لیکن اب بہتری کی طرف جایا جا رہا ہے. اب جہاں پہ انلیگل تعمیرات ہو رہی ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے، ڈیمولیشن کی طرف جا رہا ہے. وہ بھی پوری نمبرنگ ہے، نئے اس میں جو ہم نے قوانین بنائے ہیں جس میں مزید سختیاں کی ہیں. ہم نے کورٹس جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا ہے کسی حد تک کہ جو کیسز وہاں پہ ہوں سندھ بلڈنگ کے ان کا فوری فیصلہ آئے، لوگوں کو سزائیں ملیں تاکہ یہ زیادہ مزید بہتر قانون ہو. اور ایزی کیا ہے جو بھی پروسیس ہے، جس کو 2-3 جگہوں پہ پورٹل بنا دیے گئے ہیں تاکہ وہ جو ایک الزام لگتا تھا کرپشن کا وہ ختم ہو. اور اس کے بعد جس طرح آپ نے بات کی کہ کراچی اور حیدرآباد کے بعد جو دیگر شہر ہیں یا دیگر جہاں پہ ان کی کارکردگی ہے، جیسے اس کو پورے سندھ میں کر دیا گیا تھا، تو وہاں بھی بہت ایکشن ہوئے. لیکن اس سے پہلے کیا ہوا تھا، یہ جب کوئی اور جن اداروں کے پاس اس کی ہوتی تھی پرمیشنز، یہ بہت ساری خرابیاں تب کی ہیں. آپ آج کا موازنہ کریں کہ جب سے یہ سال 1.5 سال کا ہی اگر ہم لے سکتے ہیں، 2 سال کا آپ اٹھا لیں جب سعید غنی صاحب تھے یا مجھے بعد میں یہ محکمہ ملا، کہ اس کے بعد کیا اسٹیپس سامنے آئے ہیں اور آیا اس میں بہتری آئی ہے یا یہ خرابی کی طرف ہے. تو اس کے لیے آپ جب رکھنا چاہیں ایک مکمل مفصل بریفنگ جو ہے وہ آپ کو دیں، اور پھر آپ وزٹ بھی کریں کراچی کا بھی اور پورے سندھ کے جو دیگر شہر ہیں ان کا بھی. جی بالکل. جب وفاقی حکومت نے کراچی کے ذریعے اسپتال ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ہٹا دیا آنی تجویز یاد آ گئی. اب وہ کے ایم سی کی جو 3 اسپتال ہیں ان کو لینے کے حوالے سے یہاں پر آئینی تجویز دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ بڑا اچھا کیا آپ نے سوال کر دیا، بلکہ اس کی منصف بھی آپ خود ہمارے میڈیا کے دوست بنے اور آپ کے توسط سے پورا پاکستان دیکھے. پہلی بات کہ وہ جو 3 ہاسپٹلز ہیں یا جو وفاق نے لینا چاہے، ابھی بھی اس پہ چل رہا ہے، سی ایم صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اس پہ. دیکھیں اگر اس کی کارکردگی جب وفاق کے پاس تھے
اور اس کے بعد جب سندھ گورنمنٹ کے پاس آئے اس کی بہتر ہوئی، اس سے لاکھوں لوگوں کو مفت علاج کی سہولیت جو ہے وہ سہولیات دی گئیں، تو پھر تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ جب وہ چیزیں واپس لی جائیں تو ہم اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں، اور پھر جب یہ واپس لی جائیں اور پھر ان پر بجٹ نہ رکھا جائے۔ جو سندھ گورنمنٹ اس وقت ان اداروں پر خرچ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے صرف کراچی نہیں، صرف سندھ نہیں، پورے پاکستان سے مریض جو ہیں، پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں جن کا یہاں پہ مفت علاج ہوتا ہے، تو اگر یہ وفاقی حکومت لے پھر اس کے لیے بجٹ بھی نہ رکھے تو پھر ان کی کارکردگی کہاں جائے گی؟ آ جائیں جو بات آپ کر رہے ہیں کے ایم سی کی، جو ہاسپٹلس ہیں اس وقت کے ایم سی کی ان ہاسپٹلس کی کارکردگی کیا ہے؟ اگر اس کو بہتر کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کوئی بات کرتی ہے کہ وہاں مکمل طور پر اس کو بہتر کیا جائے، انہی ہاسپٹلز کی طرح اس کو بنایا جائے، تو پھر تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ جو کراچی کے لوگ ہیں سب سے پہلے، جن علاقوں میں یہ بنی ہوئی ہیں، پھر صوبے کے لوگوں کو، پھر ظاہر ہے پورے ملک کے لوگوں کو۔ تو ہم نے تو اس کو بہتر کرنے کی بات کی ہے تاکہ وہاں پہ ان کو تنخواہیں بھی پراپر ملیں اور یہ ادارے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ کوئی ایک اسپتال بھی ایسا نہیں ہے جو آپ این جی او کی مدد کے بغیر نہیں چلا رہے ہیں، کالونی کے اسپتال ہو، چائلڈ لائف چلا رہی ہو، سول اسپتال چائلڈ لائف، سائبر لائف این جی او، تو اس پہ کیا کریں گے آپ؟ یہ اسپتال بھی این جی او کی مدد؟ میں آپ کو عرض کروں کہ پوری دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ ادارے زیادہ کامیابی سے چلتے ہیں۔ ہمارے جن دوستوں نے ہم پر الزام لگایا ہے، ان کے بہت سارے دوست لنڈن میں رہتے ہیں، یو کے کا مثال دے دیں نا، یو کے میں کیا ہوتا ہے، وہ ذرا ان سے پوچھیے گا کہ وہاں پہ ہاسپٹلز جو بہتری کے ساتھ چلتے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی مختلف ادارے ہیں جن کی کارکردگی بہتر ہے، ان کے ساتھ مل کر، اور اس میں سب سے بڑا جو فائنینشیل سپورٹ ہے، دیگر سپورٹ ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے۔ تو اگر کچھ اداروں کو بہتر کیا جا رہا ہے اور پھر وہ ان علاقوں میں بہتر کیا جا رہا ہے تو ان پہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ پریس کانفرنس میں آ کر بیان بازی یا جس طرح کی بات کریں، ان کے بہت سے سینئر، بلکہ میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سب لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ ان اداروں کو بہتری کریں، بھلے آپ ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان میں بہتری لائے۔ اگر یہ جو 3 ادارے بتائے جا رہے ہیں، اگر یہاں پہ جو این آئی سی وی ٹی کی طرح بہتری والا سلسلہ ہے تو کیا کراچی کے لوگوں کو وہ نامنظور ہے؟ اگر وہ جو دیگر ہاسپٹل ہیں، اگر وہاں پہ جے پی ایم سی یا جس طرح ہمارے دیگر ادارے وہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں، اگر وہ اپ لفٹ ہوں، اپ گریڈ ہوں، وہاں پہ 24/7 سروس ہو، دیگر بہتری آئے، تو کیا کراچی کے لوگوں پر اس پر اعتراض ہے؟ اس پر اعتراض صرف وہ کر سکتا ہے جو کراچی کے لوگوں کی خوشی میں خوش نہیں ہے، جو ہمیشہ اس بات کو سامنے لاتا ہے تاکہ لوگوں کے جذبات ابھار سکے، اور اس میں بھی سارا کیا دھرا ان کا اپنا ہے۔ انہوں نے ہی ان اداروں کو اس نہج پر پہنچایا۔ آپ تھوڑی سی مثال لے لیں کہ خیر سے جب سے ان سے جان چھوٹی ہے، کے ایم سی کی، ڈی ایم سی کی، آپ خدا را ان کے اکاؤنٹ چیک کریں جا کے کہ آج کی ڈیٹ میں ڈی ایم سیز کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، ان کی سیونگز کتنی ہوئی ہیں، جو انہوں نے ٹیکس جو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں بڑھایا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، جو ٹیکس تھا اس کے وہ بھی نہیں بڑھائے، جو مثال 100 روپیہ لیا جاتا تھا تو 125 کر دیں، بالکل نہیں۔ آپ کو میں صرف ایک ہی ڈی ایم سی کی مثال دیتا ہوں، آپ پلیز ابھی یہاں سے جب جائیں تو وہاں چلے جائیے گا، ڈی ایم سی سینٹرل کی صرف مثال دیتا ہوں کہ جہاں پہ 16 ملین روپے کی ریکوری ہوتی تھی، آج 100 اور کچھ ملین کی ریکوری صرف اس ٹائم پہ ہے۔ تو یہ حساب جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھا کریں کہ یہ کیوں تضاد کیوں ہے، یہ کس وجہ سے 2016 سے لے کر ان علاقوں میں جو لوگ وہاں پہ ملازمین تھے، ان کی گریجویٹی، ان کی دیگر چیزیں ان کو نہیں ملیں، کیا وجہ ہوئی کہ ابھی تھوڑے ہی عرصے پہلے
یہ تھوڑے عرصے میں ان سب کو 2016 تک کے واجبات مل گئے بہت ساری ڈی ایم سیز میں، اور اب بھی بیلنسز موجود ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو.